جدوں اللہ دا ذکر کر دینے رک رک کے پرندے بھی سن دینے داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی حسن نبی یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان بابے نہیں ہوں گے اور بابے بھی گبرو جوان بن کے جنت جان گے کیا بات ہے نہ کمزوری ہوئے گی نہ کوپ نکلے ہوں گے 100 بندے دی نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نو طاقت ملے گی 100 بندے جنہ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ جنت وچ کھانا کھائے گا وہ اتنے میٹے دیاں درداں کوئی نہیں تکلیفاں کوئی نہیں پریشانیاں کوئی نہیں وہ کیسی جنت ہوئے گی ایک ڈکار آنا ہے تھوڑا جہا پسینہ آنا ہے کستوری نالوں بہت ہی خوشبو آنی سارا ہی کھانا ہضم ہو جائے کیا بات ہے جنت ہے داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی حسن نبی یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہماری جماعت کے عظیم شاعر حضرت مولانا ایوب صابر صاحب وہ وقت یاد آ گیا تقریباً 25 سال پہلے جب یہ بھی کلیہ دارالقرآن میں پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا اور اس وقت بھی شیخ صاحب اسی جوش سے ماشاءاللہ نظمیں نعتیں پڑھا کرتے تھے اور الحمدللہ آج بھی الحمدللہ وہی جوش ان میں موجود ہے اللہ رب العزت ان کی آواز میں ان کی عمر میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے پہلے ہم خطاب سنیں گے ہمارے پیارے بھائی حضرت مولانا امتیاز قصوری صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے تمام بھائی توجہ سے بیٹھیں دل تھام کے بیٹھیں انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اس لیے توجہ سے بیٹھیے اور دل تھام کے بیٹھیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجن محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ پاک دی بہت بڑی مہربانی، جس خالق کائنات نے دنیاوی اعتبار نال بھی موسم بہار دیتا ہے، روحانی اعتبار نال بھی رمضان موسم بہار عطا فرمایا۔ خوش قسمت لوگ نے جنہ ادے ایک لمحے دی قدر کر کے اپنے اللہ نو راضی کیتا ہے۔ بد نصیب لوگ نے کہ سارا رمضان گزر گیا ہے لیکن حالے تک بھی انہاں اللہ پاک دے بوئے تے پیر نہیں رکھیا، اللہ پاک کو لو معافی نہیں منگی، جہنم تو پناہ نہیں منگی، جنت دا سوال نہیں کیتا۔ اس دنیا کائنات دے اندر کامیاب وہ بندہ ہے جس بندے نے جہنم تو آزادی پا لئی تے اللہ پاک کو لو جنت حاصل کر لئی۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے دسے ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ کامیاب وہ بندہ ہے جنہیں جہنم تو اپنے آپنوں آگ تو اپنے آپنوں بچا کے جنت وچ داخل کر لے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ میرا خیال سی کچھ اور موضوع بیان کرن دا، لیکن ساڑے بڑے ہی پیارے بھائی جناب حاجی محمد جوید پنجابی صاحب، اللہ تعالیٰ ساری فیملی نو صحت علی زندگی عطا فرمائے، تمام انہاں دے رفقا احباب جماعت دوست عزیز و قارب جنہیں ساتھی مل کے اے بڑی سونی بزم 29ویں رات نو سجاندے نے، اللہ اللہ ہوندی ہے ساری رات ایتھے ماشاءاللہ پروانے پورے شہر چواندے نے۔ اللہ انہاں سارے لوگاں دی محنت قبول فرمائے، ایدے عوض اندر سانو ایویں ہی اللہ جنت وچ کٹھیاں فرمائے۔ تھوڑا جہا ٹائم ہے، اس ٹائم دے اندر بس میں جنت دیاں 2-4 گلاں دس کے اپنی گفتگو مکمل کرنی، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنت عربی زبان دا لفظ ہے، اس جنت دا معنی ہے کہ گھنے باغات خوبصورت وادیاں، خوبصورت بڑی ہے جنت، بڑی دل نشین ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی دیدہ زیب ہے، بڑی دل فریب ہے۔ جنت او ہے جدے اندر نہ لڑائی جے، نہ جھگڑا جے، نہ فساد جے۔ جنت او ہے جدے اندر نہ حسد ہوئے، نہ بغض ہوئے گا، نہ کینہ ہوئے گا، نہ کوئی کسے کو لو انتقام لوے گا، نہ بیماری ہوئے گی، نہ تکلیف ہوئے گی، نہ دکھ ہونگے، نہ ٹینشنہ ہونگیاں، نہ پریشانیاں ہونگیاں، نہ کسے دا غم ہوئے گا، نہ کسے دا خوف ہوئے گا۔ یہ جنت ہوئے جدے اندر انسان نو کوئی نعمت حاصل کرنے واسطے کتے چل کے جانا نہیں پوے گا۔ ایویں نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے او جنت جنوں کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں، کان نے سنیا نہیں، دل و دماغ نے تصور نہیں کیتا۔ کی مطلب جویں بندہ کسے جگہ تے جائے، جناب اسی فلان جگہ گئے ساں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، اور یار تو تا ویکھی نہیں، تینوں کی پتا ہے؟ ایویں فرمایا کہ جنہیں جنت ویکھی نہیں انہوں کی پتا جنت کی شے۔ اللہ سانو سارے انہوں سونی جنت عطا فرما دے۔ جنیاں عبادتاں جنیاں محنتاں ہو رہی ہیں یہ ساریاں جنت حصول واسطے ہو رہی ہیں، ایک کوئی مقصد ہے اللہ دے سامنے، اللہ کو لو منگیا جائے، رو رو کے سوال کیتا جائے، اے اللہ سانو جنت حقدار بنا دے۔ حضرات و حاضرین، جنت بڑی پیاری، اور جنت ملنی کنہ لوگاں نو ہے؟ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها سارے کہنی سبحان اللہ، سارے محبت نال، جے تھوڑی جی تسی تکلیف محسوس نہ کرو، سونے سونے ہتھاں نو اٹھا کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ قرآن سن کے اللہ فرما دینے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔
اللہ فرماندے نے بے شک لوگ جنہ ایمان لے آندا ہے ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کیتے انہاں واسطے اساں باغات بنائے نے انہاں واسطے اساں خوبصورت جنت بنائیے جدے اندر خوبصورت نہراں چل دیاں ہون گیاں فرمایا اے سب تو بڑی کامیابی ہے او ایک تیری کامیابی ہے او دنیا اندر رہن والے آ میرے ویرا اے کامیابی کیے جنہیں کوٹھی بنا لئیے او کہندہ میں کامیاب ہو گیا ہوں جنہیں پراپرٹی بنا لئی جائیداداں خرید لئیاں سونا چاندی جمع کر لیا یا انہوں کوئی عہدہ مل گیا دنیا دا کوئی جعلی پروٹوکول بھی مل گیا او کہندہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اسلام نے سنو دسے آئے ایک کامیابیاں بالکل آردی نے ختم ہو جان والیاں نے اصل کامیابی کیڑی ہے فرمایا مختصر جی زندگی گزار کے جے تساں اپنے آپنو جہنم دی اگ تو بچا لیا جنت اندر داخل کر لیا فرمایا اے بہت بڑی کامیابی ہے فرمایا لوگو دوڑ لگا دیو جنت وال دوڑاں لگا دیو وساریوں الى مغفرت من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ فرما دے جدو جید کرو کوشش کرو دوڑ لگاؤ جنت والے جڑی چھوٹی تو چھوٹی بھی ایڈی جنت ہوئے گی جویں کہ فرمایا زمین و آسمان دیاں چڑائیاں ہوندیاں نے تے ملنی کنوں ہے جڑے اللہ کو لوں ڈرن والے ہونگے متقی ہونگے اللہ دے نبی نے فرمایا جنت اللہ پاک نے 100 درجے بنائے نے جڑا ایک درجہ ہوئے گا او دی جڑی مسافت ہے فرمایا او انی ہوئے گی جویں کہ زمین تو لے کے آسمان تک ہوندی ہے ایک روایت اندر آندا ہے جویں کہ 100 سال دے سفر دی مسافت ہوندی ہے اللہ پاک نے بنائے تے جڑا سارے تو اونچا او دنیا والے ہو جنت دا درجائے اللہ پاک نے وہ جنت الفردوس بنائیے فرمایا دنیا کائنات اندر بسن والے ہو تسی جدوں بھی اللہ کو لو منگو جنت الفردوس منگے آجے جنت الفردوس کیوں منگنی ہے وہ دیاں بھی کچھ خوبیاں نے فرمایا جنت الفردوس او ہوئے گی جدے اندر میں محمد دا مقام محمود ہوئے گا اے سارے تو اچھی جنت ہے وہ دوستوں اوپر اللہ دا عرش ہے تسی ایویں سمجھو جڑی جنت دی چھت ہے وہ جنت الفردوس دا فرش ہے تے جڑی اللہ دے او دنیا والے ہو عرش دا فرش ہے وہ جنت الفردوس دی چھت ہے یعنی ایویں سمجھو اوتھے نعمتاں اے ہون گیاں سب تو بڑی کی نعمت ہوئے گی اوے جنتیا تو جدوں اداس ہو جائیں اپنے محبوب نو ویکھ لئی تے جدوں تیرا دل کرے ادوں اپنے معبود نو ویکھ لئی اے جنت الفردوس ہوئے گی او جنت دے درجے تے جنت محل بھی بڑے پیارے بنائے نے نبی پاک کو پوچھیا گیا سونیوں جنت محل کیویں دے فرمایا ایک اٹ چاندی دی لگی ہے ایک اٹ سونے دی لگی ہے اے میں محل بنائے گئے نے کستوری دا گارا لگیا ہے زعفران دی مٹی لگی ہے یاقوت والمرجان دیاں موتیاں دیاں سجاوٹاں ہویاں نے نبی پاک ایک دن جنت محلاں دے بارے دس دے پے نے ایک بندہ مجمع وچوں کھڑا ہویا ہے آکھدا ہے سونیوں دسو تے صحیح نہ اے محل ملنے کنا لوگاں نوں نے فرمایا 4 خوبیاں رکھن والے پہلی خوبی اطعمتاں اے ہون اعلان ہویا نا
کہ ماشاءاللہ تاڑے واسطے کھانے دا بندوبست ہے. فرمایا ایک دوجے نو کھانا کھلان والے, مسکیناں نو کھانا کھلان والے, بھکھیاں نو کھانا کھلان والے, ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان اعلان فرمایا. دوسرے نمبر تے وَتَقْرَأَ السَّلَامِ, ایک دجے نو سلام کہن والے. تے تیجے نمبر تے لیمن عطاب الکلام, مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن والے, اچھے اخلاق والے, اچھے انداز والے, سونے مزاج والے. جنت محل انہاں لوگاں نو مل جانے نے. تے چوتھے نمبر تے وَعَدَامَ السِّیَامِ, روزیاں تے ہمیشگی کرن والے. اور لوگوں اے تے محل نے یار وقت ہی تھوڑا ہے, آؤ خیمیاں دیاں گلاں کریے. فرمایا جنت خیمے اللہ پاک نے ایویں دے بنائے نے, موتیاں نو تراشے آگے آئے, او دے وچ مسنداں لگائیاں گئیاں نے, او دے اندر سجاوٹاں کیتیاں گئیاں نے, ہر کونے دے اندر. اور جنتیاں شہزادیاں پورا اپنے جنتی شہزادیاں دا انتظار پیاں کر دیاں نے. فرمایا جڑے خیمے بنائے نے اللہ رب الجلال نے, او ایڈے ایڈے خیمے نے, 60 میل لمبائی ہوئے گی, 60 میل انہاں دی چڑائی ہوئے گی. اور دنیا کائنات اندر بسن والے ہو, 4 نہراں فردوس وچوں نکلن گیاں. ایک نہر دا نام سبحان ہوئے گا, ایک نہر دا نام جہان ہوئے گا, ایک نہر دا نام فرات ہوئے گا, ایک نہر دا نام نیل ہوئے گا, ایک آب حیات نہر ہوئے گی جنت دے اندر. فرمایا مینوں پتہ چلے گا میرے کچھ امتی نے او جہنم دی آگ اندر پہ چل دینے, میں اللہ دے سامنے سجدے پہ جاواں گا, اپنے رب نو مناواں گا, اللہ دی حمد بیان کراں گا. اللہ فرمان گے سونیوں سر اٹھاؤ منگو کی منگ دے ہو, میں آکھاں گا اللہ جی میرے امتی جہنم دی آگ اندر پہ جل دینے, میں محمد کولوں برداشت نہیں ہو رہا. او یارو کیسا نبی ہے جڑا دنیا دے اندر بھی امتیاں خیراں منگ دائے, اور کل قیامت والے دن بھی امتیاں خیراں منگے گا. اللہ فرمان کے سونیوں منگو تاڑی دعا قبول کیتی جائے گی. اللہ جی میرے امتیاں نو جہنم وچوں پار کٹ دیو. اللہ فرمان دے ٹھیک ہے کٹ دینے, کچھ جہنمی کٹ کے جنت داخل کر دیتے جان گے. نبی پاک نے فرمایا میں بار 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 اللہ پاک دے سامنے سجدے گر جاواں گا. آخر کار جتے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے, اللہ انہوں بھی جہنم وچوں کٹ کے جنت وچ داخل کر دین گے. اللہ انہوں بھی جہنم وچوں کٹ دین گے. ایک روایت اندر میں آندہ ہے اللہ ایک لپ پرن گے جنت اندر داخل کرن گے. او دنیا والے ہو ایک لپ اللہ دی کڈی ہوئے گی, اس لپ دی اندر سینکڑیاں نہیں, ہزاراں نہیں, لکھاں نہیں, کروڑاں نہیں, ارباں کھرباں تو بھی زیادہ اللہ دی ایک لپ اندر لوگ آ جان گے. اور جدو انہاں نو جنت دے اندر رکھیا جائے گا, آب حیات نہر دا پانی انہاں تے پایا جائے گا, انہاں دا جسم میں تر و تازہ ہو جائے گا جویں جناب نہیں جلد آ گئی ہوندی ہے. او کڈی پیاری اللہ رب الجلال نے جنت بنائی ہے. یہ 4 نہراں فرمایا 5ویں نہر آب حیات, 6ٹی نہر اللہ نے کوثر بنائی ہے. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک نے مینوں حوض کوثر دی نہر دے دینی ہے جدا پانی بڑا مٹھا ہوئے گا, دودھ نالوں چٹا ہوئے گا, شہد نالوں مٹھا ہوئے گا, خوشبودار ہوئے گا. اور نہراں بھی جنت دیاں انہاں دے کنارے موتیاں دے بنے
بنے ہونگے زعفران دی مٹی وچ ملی ہوئے گی او یار جنت دے درختاں دے تنے بھی سونے دے بنے ہونگے دو دو باغ ملنے نے انشاءاللہ ملنے نے دو دو باغ ملنے نے جنتاں دے سانو او باغاں تو مراد کیے جویں تو ایتھے ویکھے اے فلاں ہو سے اے زرداری ہو سے اے فلاں ہو سے فلاں ہو سے او لوگوں تھے جنت دے باغ ہونگے ایک باغ سارا ہی سونے دا ہوئے گا او دے وچ کوٹھیاں بھی سونے دیاں او دے وچ بنگلے بھی سونے دے او دے برتن بھی سونے دے او دیاں کنگیاں بھی سونے دیاں فرمایا جڑا میرا حوض کوثر ہوئے گا او بڑی پیاری نہر ہوئے گی او دے جڑے آپ خورے تے برتن ہونگے آسمانی ستاریاں نالوں زیادہ ہونگے او سونے تے چاندی دے ہونگے تے تین چشمے ہونگے جنت دے اندر فرمایا ایک چشمے دا نام کفور ہوئے گا ایک دا نام سلسبیل ہوئے گا ایک دا نام تسنیم ہوئے گا اور دنیا والے ہو آؤ میں گل مقامہ جڑا سارے ہاں تو آخری جنتی ہوئے گا تو ایتھوں ہی اندازہ لگا لینا ہے انہوں کنی جنت ملنی ہے تے اللہ نے مینوں کنی دینی ہے فرمایا جڑا آخری جنتی ہوئے گا جدوں جنت اندر داخل ہوئے گا تے انسان بڑا کمزور ہے انسان مایوس ہونے والی چیز ہے آکھے گا اللہ جی ساری دی ساری جنت تیرے نیک بندیاں نے لے لئی میرے کول تے بچی کوئی شے نہیں میں کتھوں لواں بندہ ایویں دیاں گلاں کچیاں کچیاں گلاں کرے گا اللہ فرمان کے نا نا میرے بندے تو پریشان نہیں ہونا اے آخری جنتی دی گل ہو رہی ہے اللہ فرمان کے او میرے بندے تو غم نہیں کرنا میں نو دس تے سہی تو دنیا ویکھیے آکھے گا اللہ جی میں دنیا ویکھیے اللہ فرمان گے عشر اضعاف من الدنیا اور جا میرے آخری جنتیا اور تڑپیا جے پروانے ہو اللہ فرمان گے جا میرے آخری جنتیا اس دنیا نالوں 10 گنا زیادہ میں رب نے تینو وڈی جنت عطا کر چھڈیے او اے نہیں کہ جنت ویلی پئیے جنوں مردی اللہ داخل کا او نہیں 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 جنت بڑیاں مشقتاں نال ٹامپی ہوئی ہے فرمایا جڑی ایک چھڑی جنی جگہ ہے جنت دی او تیری ساری دنیا تے جو کچھ اے دے وچ اے دے نالوں بھی بہتر ہے او دنیا والے ہو جنت دیاں ہوراں دی گل میں نہیں سناندا بس اینی دسنی چاہنا وا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ او دنیا والے ہو غور کرے آجے فرمایا اگر ایک حور بھی اس جہان دے اندر چاہتی مار دے وے زمین تو لے کے آسمان تک دا سارا جہاں روشنیاں تے خوشبوان دے نال معطر ہو جائے صرف چاہتی مار دے وے اوتھے تے جنتیاں سے دادیاں ہون گیاں اللہ فرمان دے اللہ دے نبی فرمان دے نے میں او کل قیامت والے دن جنت دا دروازہ کھلاواں گا او 8 دروازے بنے نا جنت دے ایک دروازہ باب الصلاۃ بنے ہیں نمازیاں گزرنے ایک دروازہ باب صدقہ بنے ہیں سخیاں گزرنے ایک دروازہ باب الریان بنے ہیں روزے داراں گزرنے ایک دروازہ باب الجہاد بنے ہیں مجاہداں گزرنے ایک دروازہ باب الحج بنے ہیں حاجیاں گزرنے اور لوگوں ایک دروازہ باب القاسمین بنے ہیں ایک دروازہ باب الامن بنے ہیں ایک دروازہ باب الذکر بنے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں او جنت کڈی وڈی ہوئے گی جڑا جنت دا دروازہ ہے او مکہ تو لے کے بصرہ تک ایک دروازہ ہی وڈا ہوئے گا فرمایا مکہ تو بصرہ تک ہوئے گا جدوں سی سفر ماپنے 1250 کلومیٹر بندا ہے جنت دا ایڈا وڈا دروازہ ہوئے گا ایمانداری نال دسو اوے آخری جنتی نو دنیا نالوں 10 گنا زیادہ وڈی جنت ملنی ہے اساں تے ساریاں تو پہلے جانا آکھو انشاءاللہ اساں تے سب تو پہلے جانا ہے اس گروہ دے نال جانا ہے فرمایا نبی پاک نے جڑا پہلے پہل کرو جنت اندر داخل ہوئے گا انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن وانگو چمک دے ہونگے اور یار کیسی کیسی جنت ہے تے جڑیاں بیبیاں نے ساڈیاں اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو اللہ ساڈیاں بہناں نو اللہ ساڈیاں ماواں نو جنت دے دے وے ساڈے نال ہی اکٹھیاں کر دے وے اللہ سانو بھی ایویں اکٹھیاں کر دے وے او یار جنت کیسی ہوئے
ہوئے گی، پہلا دن ہوئے گا، پہلی صبح ہوئے گی، پہلی ملاقات ہوئے گی، جدوں تعارف ہوئے گا جویں عید ہوئے ایتے خوشی ہوئے، تو ملنا ہے، تعارف کرانا ہے، میرا ماموں لگدا ہے، میرا چاچو لگدا ہے، میرا بھائی لگدا ہے، میرا کزن لگدا ہے، اے کراچی ہوندا ہے، اے دبئی ہوندا ہے، اے فلاں جگہ ہوندا ہے، اے فلاں جگہ ہوندا ہے۔ او یار کیسا سما ہوئے گا جدوں اسی نبی پاک نو ملان گے، سانو تعارف کروایا جائے گا، اے جناب ابو بکر نے، اے عمر نے، اے عثمان نے، اے علی نے، اے حسنین کریمین نے، اے طلحہ زبیر نے، خالد ابن ولید نے، اے ابن تیمیہ نے، اے امام بخاری نے۔ یار کنا مزہ ہوئے گا جدو اسی جپیاں پا پا کے پیارے ابو بکر نو ملان گے، پیارے عمر نو ملان گے، عثمان و علی نو ملان گے۔ او کیسا منظر ہوئے گا دنیا والے ہو جنت دے اندر، کیسی جنت ہوئے گی۔ جناب جوید پنجابی صاحب آندے ہیں فرمان لگے، تساں آ شیری سنانے نے، کنا مزہ ہے جنت دی دل وچ تڑپ رکھن والے آنو، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ پھنی ہوئی پھنی ہوئی پھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، پھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی ہو جوانی ہوئے گی۔ فرمایا پہلا کھانا جنتیاں دا اوے مچھلی دا جگر ہوئے گا، دوسرا کھانا جنتیاں دا اللہ نے جنت وچ بیل پیدا کیتے نے، انہاں دا گوشت کھلایا جائے گا، تیرے دیسی مرغے اور تیرے کنے تے کڑائیاں، تیرے تتر تے بٹیراں دا ذائقہ انہاں کے کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہوئے گا۔ کیا بات ہے جنتی، اور اوتھے ساریاں دیاں عمراں بھی اکو جیاں ہون گیاں، کہو سبحان اللہ۔ اوتھے ساریاں دے چہرے بھی خوبصورت ہون گے، اوتھے قد بھی اکو جائے ہون گے، دل بھی اکو جائے ہون گے، مزاج بھی اکو جائے ہون گے، آوازاں بھی اکو جیاں ہون گیاں، شکلاں بھی اکو جیاں ہون گیاں، نظراں بھی اکو جیاں ہون گیاں۔ کیسی فضا ہوئے گی اس جنت دی اندر، بھنی گوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، بھنی گوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی ہو جوانی ہوئے گی۔ دیکھے مچھی دے لذید، او دیکھے مچھی دے لذید تے قرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنی سبحان اللہ، میری گفتگو ختم ہو چلی۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی، اوے داڑھی مچھ کولوں، اوے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی۔ حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی، نبی پیغمبر حسن یوسف کنا جدے تذکرے قرآن اندر داؤد علیہ السلام دی آواز کیسی، جدوں اللہ دا ذکر کر دینے رک رک کے پرندے بھی سن دینے۔ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی۔ 32 سالاں دے جوان بابے نہیں ہوں گے، اور بابے بھی گبرو جوان بن کے جنت جان گے۔ کیا بات ہے، نہ کمزوری ہوئے گی، نہ کوپ نکلے ہوں گے۔ 100 بندے دی نبی پاک نے فرمایا، ایک بندے نو طاقت ملے گی، 100 بندے جنہ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ جنت وچ کھانا کھائے گا، وہ اتنے میٹے دیاں درداں کوئی نہیں، تکلیفاں کوئی نہیں، پریشانیاں کوئی نہیں۔ وہ کیسی جنت ہوئے گی، ایک ڈکار آنا ہے، تھوڑا جہا پسینہ آنا ہے، کستوری نالوں بہت ہی خوشبو آنی، سارا ہی کھانا ہضم ہو جائے۔ کیا بات ہے جنت ہے۔ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی۔ 32 سالاں دے جوان، اوے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے
عجب نظارے ہون گے سونے چاندی دیاں اوے سونے چاندی دیاں چاندی دیاں سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہون گے کھاندے بن تے سبن اوتھے پھل ہون گے کھاندے بن تے سبن پھل کیویں دے ایک چک مارو ایک لقمہ لو ذائقہ اور ہوئے گا دوجا لقمہ لو ذائقہ اور ہوئے گا او یار جنتی سیر کرو چہریاں تے مسکراہٹاں لے آؤ مجوسیاں میں گائیاں ٹینشناں پریشانیاں لڑائیاں دی ماری دنیا اوے نظراں ہٹا دیو اس دنیا تو اپنیاں نظراں اپنا ہدف اپنا ٹارگٹ اپنی منزل جنت نو بنا لو خوش رہو گے دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے پھل کیسے ہون گے میرے سونے نبی پاک نے فرمایا او جنتیاں کھجوراں مٹکے نالوں موٹیاں ہون گیاں مکھن نالوں نرم ہون گیاں تے شہد نالوں مٹھیاں ہون گیاں اے جنتیاں کھجوراں سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہون گے وچ سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہون گے کاندے بن تے سبن اوتھے پھل ہون گے موجاں لیندے اوتھے موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے اللہ پاک موت نو رکھ کے جنت اور جہنم دے درمیان ذبح کر دیں اے موقع اے منظر ویکھ کے جدو اعلان ہوئے گا جنتی ہمیشہ جنت اندر جہنمی جہنم اندر اوے جہنم بڑی سخت جے 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے گا قیامت والے دن ایک پہاڑ چھٹیا جائے گا 70 سال تو بعد جا کے جہنم دی تہ دی اندر گرے گا بچو اس جہنم تو پناہ منگو جنت گڈی پہ آ رہی ہے فرمایا کہ جنتی اے منظر ویکھ کے جے مرنا ہوندا تے خوشی نال ہی مر جاندے جہنمی اے منظر ویکھ کے جے موت آنی ہوندی تے غم نال ہی مر جاندے کیا بات ہے اس جنتی اوے کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں جنت چ اللہ دا دیدار ہوئے گا صحابہ نے پوچھیا سونے ہو کیا اسی اللہ نو دیکھاں گے فرمایا ہاں میرے صحابہ خوشی نال اکھیاں چوں آنسو آ گئے ہاں میرے صحابہ مینوں دسو چٹیل میدان ہووے اور 14ویں رات دا چن چمکدا ہووے اے میرے صحابہ کیا چن نو ویکھنا مشکل ہے نبی دے یار کہندے نے سونےو چن نو ویکھنا مشکل نہیں فرمایا جنت وچ ایویں ہی تسی اللہ نو ویکھو گے اوے کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ اگے جھکن والے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ سانو سارے نو اے پیاری جنت عطا فرما دے جنت دیاں بیبیاں فرمایا جڑیاں ساڈیاں بیبیاں بیٹیاں ماواں پہنا 70 جوڑے پائے ہون گے بیک وقت اللہ انہاں نو حسن اینا دے دے گا کہ جوڑیاں دے وچوں بھی حسن دیاں سفیدیاں نظر آ رہیاں ہون اے جنت ہوئے گی پیاری جنت دیاں گلاں مکن والیاں نہیں پر آپا مکا دے گی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارے انہیں ایویں جنت دے اندر کٹھیاں فرما دے وے جزاکم اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا امتیاز قصوری صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے ماشاءاللہ جنت کی سیر کروا رہے تھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انشاءاللہ ہم اللہ کی جنت کے اندر ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے